اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبی جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں داؤد علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی طالوت سے جنگ اور بیت المقدس کے لیے جو جگہ کا انتخاب ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ داؤد علیہ السلام کا تعارف۔ وہب بن منبع سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد، نیلے رنگ، کم بالوں اور صاف دل والے آدمی تھے۔ ابن زید اللہ کے فرمان علم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت الی قولہ واللہ علیم بالظالمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں آدمی کی اولاد جو جوان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جالوت کو قتل کریں گے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ یہ سینگ اس کے سر پر رکھا جائے تو پانی بہنے لگے گا۔ پھر نبی اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تیری اولاد میں ایک جوان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جالوت کو قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے نبی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے 12 جوان سامنے کیے جو ستونوں کی مانند جوان و لمبے تھے، اور ایک نوجوان ان سب پر فائق تھا، تو وہ ان کو سینگ پر آزمانے لگے، انہیں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ انہوں نے سب سے فائق لڑکے سے کہا کہ پھر آؤ تاکہ وہ اس کی آزمائش کریں۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ ہم لوگوں کی صورتوں پر نہیں پائے جاتے بلکہ ہم تو دلوں کی عمدگی کو دیکھتے ہیں۔ اس نبی نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس شخص کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کا ان کے علاوہ اور کوئی بیٹا نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے تیری تکذیب کی ہے اور فرمایا کہ ان کے علاوہ بھی تیرا بیٹا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ نے ٹھیک فرمایا ہے، میرا ایک اور بیٹا ہے جو ٹھیکنا ہے، اور مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، اور میں نے اسے بکریوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا وہ ہے کہاں؟ اس نے جواب دیا کہ فلاں پہاڑی پر فلاں جگہ۔ چنانچہ وہ اس طرف نکلے، وہاں انہوں نے ایک ایسا نالا دیکھا جو اس جواب اور راس اس گائی کے درمیان بہہ رہا ہے جس کی طرف وہ ریوڑ لیے جا رہا تھا، اور اس جوان کو دیکھا کہ وہ 2 بکریاں اٹھا کر نالے سے پار لے جا رہا ہے، اور اٹھاتا بھی ایسے ہے کہ وہ بکریوں کو نالے کے پانی کے بہاؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو فرمایا بے شک یہ وہی جوان ہے، یہ تو جانوروں پر رحم کھاتا ہے، انسانوں پر تو اور زیادہ رحم کھائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اس کے جسم پر سینگ رکھا تو وہ فوراً بہہ پڑا۔ طالوت کی مدین والوں سے جنگ۔ وہب بن منبع راوی کہتے ہیں کہ مملکت بنو اسرائیل نے طالوت کے حوالے کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف وحی بھیجی کہ آپ طالوت کو فرمائیں کہ وہ اہل مدین سے جہاد کرے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے بلکہ سب کو قتل کر دے، میں اس کو ان پر غلبہ دوں گا۔ تو طالوت لوگوں کو لے کر مدین کی طرف چلے اور وہاں پہنچے، اور وہاں انہوں نے سارے اہل مدین کو تہہ کیا، البتہ ان کے بادشاہ کو قتل کرنے کی بجائے قیدی بنا لیا، اور ان کے مویشیوں کو بھی ہانک لائے۔ طالوت کو سرزنش۔ اللہ نے حضرت شمیول علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ کیا آپ طالوت پر نظر نہیں کرتے کہ میں نے اسے کام کرنے کا حکم دیا؟ اس میں اس نے پہلو تہی کی ہے کہ ان کے بادشاہ کو قیدی بنا لیا اور ان کے مویشیوں کو لے آئے۔ آپ انہیں ملو، میرا پیغام دو کہ میں آپ کے گھر سے بادشاہت ختم کر دوں گا، اور قیامت تک پھر اس کے گھر میں حکومت واپس نہ لوٹے گی۔ جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کا اعزاز کرتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میں اس کو ذلیل کرتا ہوں۔ نبی انہیں ملے اور فرمایا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے بادشاہ کو قیدی کیوں بنا لیا اور ان کے مویشیوں کو کیوں ہانک لائے؟ طالوت کہنے لگے کہ مویشی تو قربانی کے لیے لایا ہوں۔ تو شمیول علیہ السلام نے ان کو فرمایا بلا شبہ اللہ نے تیرے گھر سے بادشاہت لے لی ہے اور اس میں قیامت تک واپس نہیں آئے گی۔ طالوت سے جنگ۔ دوسری روایت۔
پھر اللہ نے حضرت شمیع علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اسی کی طرف جائیں، وہ اپنے بیٹے کو آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ میرے حکم کے مطابق کچھ کے تیل سے اس کی مالش کریں، وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ عیسی کے پاس تشریف لائے اور کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ عیسی نے اپنے بیٹے کو بلایا تو ایک خوبصورت آدمی حاضر ہوا۔ جب شمیول نے اسے دیکھا تو وہ آپ کو پسند آ گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ ان اللہ بصیر العباد اللہ۔ آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ کی آنکھیں تو ظاہر کو دیکھ رہی ہیں اور میری نظر دلوں کی کیفیت پر ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو حضرت شمیع علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ انہوں نے 6 اور پیش کیے۔ شمیع نے فرمایا ان کے علاوہ اور بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میرا ایک اور بیٹا سرخ جلد اور سرخ بالوں والا ہے اور وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی طرف پیغام بھیجو۔ جب داؤد آئے تو وہ ایسے ہی تھے، تو اس کی کس کے تیل سے مالش کیا۔ اس کے باپ سے فرمایا اس کو چھپا لو، اس بات کا اگر طالوت کو پتہ چل گیا تو وہ اسے مار دے گا۔ پھر جالوت اپنی قوم سمیت بنی اسرائیل کی طرف آیا اور لشکر کو ترتیب دیا، اور طالوت بھی بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور لشکر کو مرتب کیا۔ اس طرح دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی موقع پر جالوت نے طالوت کی طرف پیغام بھیجا میری قوم اور تیری قوم قتل کیوں ہو؟ تو خود میرے سامنے آ، اگر میں تجھے قتل کروں تو تیری حکومت میری، اور اگر تو مجھے قتل کر دے تو میری حکومت تیری۔ پھر طالوت نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جالوت کا مقابلہ کون کرے گا؟ داؤد علیہ السلام کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوئے۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اس واقعے میں یہ بھی مذکور ہے کہ طالوت کا جالوت کے قتل کا معاملہ داؤد کے سپرد کرنے اور داؤد کا جالوت کو قتل کرنے سے پہلے ہی بادشاہت داؤد کے سپرد کر دی تھی۔ بادشاہت کی سپردگی سے متعلق وہب بن منبع کا قول۔ وہب بن منبع سے مروی ہے کہ جب داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اس کے لشکر کو شکست دے دی تو لوگوں نے کہا داؤد ہی نے جالوت کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے طالوت کو معزول کر کے اس کی جگہ پر داؤد کو اپنا بڑا بنا لیا، یہاں تک کہ پھر کسی نے طالوت کا ذکر تک نہ کیا۔ زبور کا نزول۔ جب بنی اسرائیل حضرت داؤد علیہ السلام پر متفق ہو گئے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی اور اس کے ساتھ ان کو لوہا بنانے کا طریقہ سکھایا، نیز ان کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور اللہ نے ان جیسی خوش آوازی کسی کو نہیں دی۔ جب تک آپ زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند بھی آپ کے ساتھ گنگناتے، اور وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئے کہ ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ وہ آپ کی آواز سن کر وجد میں آ جاتے۔ شیطانوں نے بانسری، سارنگی اور ستار آپ ہی کی آواز کی طرز پر بنایا۔ آپ عبادت میں بہت مشقت اور محنت فرماتے اور بہت زیادہ روتے۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت و ریاضت۔ آپ ایسی صفت کا مصداق تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید محمد کو بیان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجیے جو بڑا صاحب قوت تھا، بے شک وہ داؤد خدا کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے طالب کر دیا تھا، وہ پہاڑ داؤد کے ہمراہ شام و صبح تسبیح کیا کرتے تھے۔ قتادہ سے باری تعالیٰ کے فرمان فَذَكِّرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذَا الْأَيْدِ أَدَانَهُ أَوَّابٌ کے بارے میں مروی ہے کہ داؤد کو عبادت میں قوت اور دین کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رات کو عبادت کرتے اور آپ نے آدھی زندگی روزہ رکھا، شب 2-4 ہزار افراد آپ کے گرد پہرا دیتے تھے۔ سودی سے باری تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں مروی ہے کہ ہر شب و روز میں 4 ہزار فوجیں ان کے گرد پہرا دیتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی خواہش۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز داؤد علیہ السلام نے اللہ کے سامنے تمنا ظاہر کی کہ انہیں وہ رتبہ مل جائے جو ان کے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ سودی کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے زندگی کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک روز لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے،
ایک روز اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک روز بیویوں کے لیے فارغ کرتے تھے۔ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ جب آپ نے کتابوں کے اندر اپنے آبا اسحاق، ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کے فضائل پڑھے تو اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، ساری بلائی اور فضیلتیں میرے وہ آبا لے گئے جو مجھ سے پہلے گزرے۔ اے اللہ، مجھے وہ بھی عطا کر جو تو نے ان کو عطا کیا، اور میرے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تو نے ان کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میں نے ان سے ایسے امتحانات لیے کہ کسی اور سے نہیں لیے۔ اس لیے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیٹے کی قربانی کے ذریعے آزمایا، اسحاق سے بینائی لے کر اسے آزمایا، جبکہ یعقوب کو اس کے بیٹے کے غم میں مبتلا کر کے آزمایا، جبکہ تجھ سے وہ امتحان نہیں لیا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھ سے بھی امتحانات لے لیں جو ان سے لیے، اور پھر وہ مرتبہ مجھے عطا فرمائیں جو ان کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ سے امتحان لیں گے، کچھ صبر کریں۔ آزمائش۔ کچھ عرصہ گزرا کہ آپ کے پاس شیطان سونے کی چڑیا کی شکل میں آیا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ آپ کے قدموں میں آ کر گرا۔ آپ نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چڑیا وہاں سے ہٹ گئی۔ آپ اس کے پیچھے ہو لیے اور وہ دوڑتی ہوئی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک روشن دان میں جا بیٹھی تاکہ اس کے پیچھے جا کر اسے پکڑے۔ داؤد علیہ السلام حسین عورت پر فرید تھا۔ بس آپ کی نگاہ ایک ایسی عورت پر پڑی جو اپنے گھر کی چھت پر نہا رہی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ عورت بہت خوبصورت ہے۔ جب اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے بال نیچے کر لیے تاکہ ان سے اپنے چہرے کو چھپائے۔ آپ کے دل میں محبت اور بڑھ گئی۔ داؤد علیہ السلام کی تدبیر۔ اب یہ جو ہے، انبیاء کرام تو کیونکہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو واقعہ ہے یہ اسرائیلی روایات ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کی تدبیر۔ آپ نے اس کے بارے میں معلوم کروایا کہ یہ عورت کون ہے۔ بتایا گیا کہ اس کا شوہر فلاں جنگ میں گیا ہوا ہے۔ آپ نے اس جنگ کے امیر کی طرف پیغام بھیجا کہ اس شخص کو دشمن کے مقابلے میں آگے رکھو۔ جب اس جنگ میں فتح ہوئی تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ اسے فلاں دشمن کے مقابلے میں بھیجو۔ یہ دشمن پہلے سے زیادہ سخت ہے، لیکن جنگ میں فتح بھی ہو گئی۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اب اسے فلاں دشمن کے مقابلے میں بھیجو۔ تیسری جنگ میں وہ شخص قتل ہو گیا اور آپ نے اس عورت سے شادی کر لی۔ یہ جو ہے واقعہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی سرزنش۔ ابھی آپ اس کے پاس تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ اللہ نے 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں بھیجے، انہیں اندر جانے کی اجازت مانگی، لیکن آپ کی عبادت کا دن تھا، اس لیے پہرے داروں نے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ فرشتے دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ آپ نماز میں مصروف تھے کہ یہ دونوں آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ دونوں نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک جھگڑے میں 2 فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک دمبی پہ میرے حوالے کر دو تاکہ اس کی 100 دمبیاں پوری ہو جائیں۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ بولا کہ میرے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے بھائی کے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک دمبی بھی لے لوں تاکہ میری 100 دمبیاں پوری ہو جائیں۔ داؤد علیہ السلام کا طویل سجدہ۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ میری بات کو پسند نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں، ناگوار سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو میں تجھے اور اس کو ناک اور چہرے پر ماروں گا۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے داؤد علیہ السلام، تو اس معاملے میں ہمیں مارنے کا زیادہ حقدار ہے، اس لیے آپ کی 99 بیویاں تھیں اور رحیہ کی ایک بیوی تھی۔ آپ اسے قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا اور آپ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ آپ نے تھوڑا سا مڑ کر نہیں دیکھا تو وہاں کچھ نظر نہ آیا، وہ جا چکے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی امتحان تھا۔
آپ سجدے میں گر گئے اور خوب روئے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے 40 روز تک اپنا سر سجدے میں رکھا، انتہائی مجبوری کے علاوہ سر نہ اٹھایا۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ۔ پھر آپ سجدے میں گر کر دوبارہ رونے لگے اور دعا مانگنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو کی جگہ پر گھاس اگ گئی۔ 40 دن بعد جب وحی آئی کہ اے داؤد سر اٹھاؤ، ہم نے تجھے معاف کیا، داؤد نے عرض کیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب قیامت کے روز اپریہ آپ کی بیوی کا سابق شوہر اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑ کر آئے گا اور اس کے جسم سے خون بہہ کر تیسرے عرش کی طرف آ رہا ہوگا، اور وہ آپ سے کہے گا کہ اے میرے رب، اس سے پوچھئے بھی اس نے مجھے کیوں قتل کروایا؟ اللہ نے وحی بھیجی، جب بھی یہ واقعہ پیش آئے گا تو میں آپ کے لیے اس سے معافی کا حصہ چاہوں گا، وہ میرے لیے تجھے معاف کر دے گا اور اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پھر حیا کی وجہ سے آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف نہ اٹھ سکیں، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آزمائش کی وجہ۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس امتحان لینے کا سبب یہ ہوا کہ آپ نے ایک روز دل میں کہا کہ وہ ایک ایسا دن گزار سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا گناہ نہ کریں۔ جس روز مذکورہ واقعہ پیش آیا تو اس روز کے بارے میں بھی آپ نے خیال کیا تھا کہ یہ دن کسی قسم کی ناگواری اور گناہ وغیرہ کے بغیر گزر جائے گا۔ آزمائش۔ دوسری وجہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے زندگی کے 3 حصے کیے تھے، ایک دن بیویوں کے لیے، ایک دن عبادت کے لیے اور ایک دن بنی اسرائیل کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کی والدہ۔ ایک مرتبہ جب بنی اسرائیل کا دن آیا تو آپ نے فرمایا کہ انسان پر کوئی ایسا دن آتا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ داؤد علیہ السلام دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ کی عبادت کا دن آیا تو آپ نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور حکم دیا کہ کوئی شخص گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ تورات لے کر اسے پڑھنے لگے۔ جب آپ اس کی تلاوت کر رہے تھے تو سونے کی ایک چڑیا آپ کے سامنے گری۔ آپ اس کو اٹھانے کے لیے اس کی طرف جھکے، لیکن وہ اڑ کر قریب ہی جا بیٹھی۔ آپ اس کے پیچھے گئے تو وہ اڑتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ نہا رہی تھی۔ جب آپ نے زیر زمین اس کا سایہ محسوس کیا تو اس نے اپنے آپ کو اپنے بالوں میں چھپا لیا۔ اس سے مزید آپ کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ آپ نے اس کے شوہر کو کسی اور لشکر کے ساتھ بھیج دیا جہاں وہ قتل ہو گیا، اور آپ نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ یہی عورت سلیمان علیہ السلام کی والدہ تھی۔ فرشتوں کا داؤد علیہ السلام کے گھر میں گھس آنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جب آپ اپنے گھر میں تھے تو فرشتے دیوار پلان کر گھر میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے، آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم ایک معاملے میں ایک دوسرے کے فریق ہیں، آپ ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ کیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے۔ پھر ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرے والی دمبی بھی یہ لے لے اور اس کی 100 دمبیاں پوری ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک یہ اپنی دمبیوں سے تیری دمبی کو ملانا چاہتا ہے اور واقعی تجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ مگر داؤد یہ سمجھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔